اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا تو اللہ جل شانہ ہر مشکل، ہر پریشانی اور ہر تنگی سے اس کو کشادگی عطا فرمائیں گے، ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا فرمائیں گے، ہر اذیت اس سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی کثرت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنے معمولات زندگی میں شامل کر لیں اور پھر اثرات دیکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح لوہے کو، تانبے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ اتارنے کا حل استغفار ہے۔ استغفار دلوں کا رنگ اتارتا ہے، استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ تلاوت قرآن کریم اور ذکر کی کثرت، تزکیہ نفس اور استغفار، یہ سب دلوں کا زنگ اتارتے ہیں۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، ساری زندگی گناہ کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یا پھر یوں کہیں کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اس کے دل سے وہ زنگ ہٹا دیا جاتا ہے۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب صرف زبان سے معافی مانگنا نہیں، بلکہ اپنی غلطیوں اور گناہوں پر نادم ہونا، توبہ کرنا، ریپینٹ کرنا، شرمندہ ہونا، اور یہ احساس ہونا کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے گناہ کر دیا ہے۔ اس احساس کا ہو جانا اور پھر ندامت سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اس گناہ پر معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے۔ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا، ہم سے جانے انجانے میں کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ ہمیں تو اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہم صبح شام بلکہ ہر لمحے ہر پل استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گڑ گڑا کر سچے دل سے استغفار کریں۔ یہ نہیں کہ زبان سے استغفار کی تسبیحات پڑھ جا رہی ہیں اور دل میں کوئی دوسرا گناہ چل رہا ہے، دماغ جو ہے وہ کسی دوسرے گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہے، دل میں پھر کوئی برائی چل رہی ہے۔ ایسا استغفار قبول نہیں ہوتا۔ استغفار وہ ہے کہ اصل میں اگر اس شخص کو اپنی غلطی پر پشیمانی ہے، ندامت ہے، افسوس ہے کہ اسے یہ گناہ سرزد ہو گیا، اور وہ اس بات کا پختہ عزم کرتا ہے کہ وہ جو گناہ آئندہ نہیں کرے گا، تو اصل استغفار جو ہے وہ دل کا استغفار تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ دن بھر ہم سے کتنے گناہ ہو جاتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب انسان کو اپنے سارے گناہ تو یاد نہیں رہتے، اسی لیے چاہیے کہ صبح شام دوپہر ہر لمحہ ہر پل استغفار کرتے رہیں، استغفار کی کثرت کریں، تاکہ گناہ جو اب سے ہو رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ مٹتے جائیں۔ کیونکہ استغفار کی مثال ہماری زندگی میں ڈیلیٹ کے بٹن کی طرح، جیسے ہم کچھ ٹائپ کر رہے ہیں اور ہم سے کوئی کچھ غلط لکھا گیا ہے تو ہم فوراً سے ڈیلیٹ کا بٹن دباتے ہیں اور اس کو کاٹ کے دوبارہ سے صحیح لکھتے ہیں، نیا لفظ لکھتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں برے کاموں اور گناہوں کو ہمارے نامہ اعمال سے مٹانے کا ذریعہ استغفار ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی استغفار جو ہے وہ کون سا کرنا چاہیے؟ جو ایک چھوٹا سا لفظ استغفر اللہ صرف وہ پڑھیں یا پھر کوئی اچھا افضل ترین استغفار بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سا بھی استغفار کر سکتے ہیں جو آپ کو آسان لگے، کیونکہ اصل استغفار تو دل میں ندامت کا ہونا ہے اور دل کی سچائی لازم ہے۔ اگر دل میں پشیمانی اور ندامت ہے تو اگر انسان اپنی زبان میں ابھی معافیہ مانگ رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، تو اس لیے کوئی سا بھی استغفار کر سکتے ہیں۔
صرف استغفر اللہ کی تسبیح بھی کر سکتے ہیں، یا پھر جتنا بڑا استغفار کریں گے اس کے ساتھ اس کی فضیلت بھی بڑھتی جائے گی۔ استغفار جتنا بڑا ہوگا اس کا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ حدیث شریف میں جو کچھ اور علماء کرام کی زبانی جو کچھ استغفار ہیں وہ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، ایک یہ ہے، یا پھر یوں بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یا پھر اللہم اغفر لی ذنبی، یا پھر صرف اللہم اغفر لی۔ لہٰذا کوئی سا بھی استغفار کی تسبیح کر سکتے ہیں۔ کم از کم ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام، یعنی کہ 100 دفعہ صبح استغفار کرنا چاہیے اور 100 بار شام میں استغفار کرنا چاہیے، تاکہ صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب دھل سکیں۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں، کوئی عمل بتائیں جن سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک اور بندہ آیا اور کہنے لگا کافی عرصے سے بارشیں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے، دعا کریں بارش ہو جائے۔ فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک اور بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت میں بہت غریب ہوں، کوئی عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نواز دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر کہنے لگا حضرت میری بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کوئی عمل بتا دیں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت میرا باغ ہے، دعا کریں اس کا پھل اچھا ہو تاکہ مجھے فائدہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا استغفار کرو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ بیٹھا تھا، کہنے لگا کہ حضرت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عمل ہے، لگتا ہے کہ بڑا پاورفل عمل ہے، بڑا طاقتور عمل ہے کہ جس سے ہر مسئلے کا حل نکل آتا ہے۔ جو بندہ بھی اپنا مسئلہ لے کر آیا تو اس کے جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے سے جواب نہیں دیا، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ استغفار کرنے سے اللہ تمہاری گناہوں کی بخشش کر دے، آسمان سے بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے درختوں کے پھل زیادہ عطا کرے گا، تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری کرے گا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمارے روزمرہ کے مسائل کا حل استغفار میں ہے۔ آج کل کے دور میں کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کھیتی باڑی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیٹا چاہتا ہے، لہٰذا ہمارے سارے مسئلے مسائل کا حل استغفار۔ اب استغفار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ روزانہ گھر آتے جاتے مردوں کے لیے جب وہ گھر سے نکلتے ہیں کام پہ جانے کے لیے، آفس جانے کے لیے، جو بھی جس قسم کی ملازمت کر رہے ہیں، تو راستے میں بجائے اس کے کہ وہ کوئی اور کام کریں وہ استغفار کرتے جائیں، پھر جب آفس سے نکلیں اور گھر آئیں تو پھر راستے میں کریں۔ اگر گھر میں ٹائم نہیں ملتا تو گھر سے باہر جب بھی نکلیں تو استغفار کرتی رہیں۔ عورتوں کے لیے گھر کے کام کاج کے دوران وہ استغفار کر سکتی ہیں، ہر لمحہ ہر پل گھر کے کام کر رہی ہیں تو اس کے دوران وہ استغفار کر سکتی ہیں۔ استغفار کرنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہر مسئلے کا حل استغفار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔